السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ ایک آرٹیکل جو کل پرسوں میں نے لکھا تھا وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا، کیونکہ اس میں دوستوں کا اصرار بھی تھا اور ضرورت بھی تھی کہ وہ تحریری شکل میں تو اویلیبل ہے، لیکن یوٹیوب پہ اس طرح ویڈیو کی صورت میں نہیں ہے۔ تو اس کا عنوان تھا رولیکس گھڑیاں، یعنی رولیکس سنبھال کے رکھو مگر وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ سارے ارباب اختیار کو دنیا بھر نے گھڑیاں دیں اور سب نے ہاتھوں ہاتھ لیں بھی، مگر علامت کا مفہوم کسی کے پلے نہ پڑا، یعنی سب نے اس کو صرف رولیکس ہی سمجھا اور دام کھڑے کیے۔ گھڑیاں دینے والے وقت کی چال پر نظر رکھے ہوئے تھے، اس لیے بر وقت فیصلے کرتے رہے اور بدلتے وقت کے ساتھ خود کو بدلتے رہے۔ سعودیہ ان کو گھڑیاں دیتا رہا اور خود وقت کی چال دیکھ کر عاطف میاں کو بھی اپنے ہاں بلاتا رہا اور امام کعبہ کو بھی ضرورت پڑی تو جیل میں ڈالتا رہا، اور جو اقدامات وقت کی ضرورت بنے ان کو بلا دھڑک اٹھاتا رہا، اور یہ گھڑیاں لے کر اچکوں کی طرح دلالی کی دکانیں ڈھونڈتے رہے۔ گھڑیاں دینے والوں کے اپنے اپنے ملک تھے، اور وہ ملک ان کی نسلوں کی وراثت تھے، اس لیے ان کا سلوک اپنے ملکوں سے ملکیت جیسا تھا۔ پاکستان تو اٹھائی گیروں کے ہتھے چڑھا ہوا تھا، اس لیے ان گھڑی بازوں نے اس کے ساتھ ملک والا سلوک نہیں، ملکیت والا سلوک نہیں، بلکہ ٹھیکیداروں والا سلوک کیا، ذمہ والا نہیں۔ تو بس پھر یہی ہونا تھا، اور رونا کیسا۔ قائد اعظم کو اللہ نے وقت پر ہی بلا لیا، ورنہ فاطمہ جناح کے ساتھ بدسلوکی ہی بتا رہی ہے کہ یہ خود محمد علی جناح کے ساتھ کیا کرتے۔ دو منظم جماعتیں اور ان کی لیڈرشپ ایسی تھیں کہ جن کی پاکستان بنانے کے لیے بانی پاکستان کے ساتھ کوآرڈینیشن اور تعاون معین، ٹھوس اور تاریخی بنیادوں پر ثابت شدہ ہے۔ ایک احمدی اور دوسرے آغا خانی، ان دونوں کو پاکستان کے سیاسی اور سماجی اور آئینی منظر نامے میں جس چابک دستی اور ڈھٹائی کے ساتھ اجنبی بنا دیا گیا ہے، اس کے لیے کسی لمبی چوڑی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھ سے اور آپ سے شروع ہو کر دانشوری کے سرخیلوں تک سب کو پتہ ہے، چمٹی سے پکڑ کر الگ رکھا گیا، اور غضب خدا کا کہ احراریے اور مودودی اور دیوبندی پاکستان کے مالک بن بیٹھے، اور وہ ایسے نہیں بن بیٹھے، اس میں تاریخی طور پر اتنا کھلواڑ تاریخ کے ساتھ کیا گیا کہ یہ آج سے کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک آرٹیکل پڑھ کے چوہی صاحب نے اخبار طے کر کے رکھا، چوہی محمد علی صاحب نے، اور اپنے مخصوص پنجابی انداز میں فرماتے ہیں کہ ویکھو جی ہور تاریخ دے نال انہوں نے کیا کرنا ہے، یہ جداں دے گلاں کردے لگدا ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان بناؤن والی جماعت سی، اور یہ ایک بالکل اسٹیبلشڈ حقیقت ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان کی شدید مخالف جماعت تھی، اور بانی جماعت اسلامی مولوی مودودی قائد اعظم کے اشد معاند تھے، لیکن چن چن کے ضیاء الحق نے مودودی تفسیر، مودودی علم الکلام، مودودی فلسفی اور مودودی جمعیت یونیورسٹیوں پر مسلط کی، سوشل فائبر کے اوپر ان کو مسلط کیا، اور طاقت ان کو پرووائڈ کی کہ وہ دوسروں کو دبا کر اپنی اللیجیٹیمیٹ حیثیت کو لیجیٹیمائز کرتے چلے جائیں، اور نام لیں کہ قانون آئین اور قانون کیسا، جب تم لوگوں نے بددیانتی کرتے وقت، جھوٹ بولتے وقت، منافقت کرتے وقت اس اصول کو ہی نظر انداز کر دیا۔ وہ ہمارے دوست ہیں زاہد کاظمی، وہ اپنے دوستوں میں جہاں بیٹھے ہوئے تھے تو کہتے ہیں آج ان سے میں نے کہا کہ بھائی تاریخی طور پر تو صرف یہ دو جماعتیں ثابت ہیں جنہوں نے بانی پاکستان کے ساتھ تعاون کیا، ساتھ دیا
اور پاکستان بنانے میں ان کا ایک معین کردار ہے. اور جو شدید معاند اور مخالف جماعتیں تھیں کہتے ہیں وہ رہیں پاکستان میں پر ان دو کی باپ بن کر تو نہ رہیں. لیکن پریکٹیکلی انہوں نے یہی کیا کہ وہ جو سارے مخالف تھے وہ سارے باپ بنا دیے گئے. اب انہوں نے تو خیر کیا تسلیم کرنا تھا. آغا خان کمیونٹی کو دیکھا جائے تو وہ اپنے سوشل اور اکنامک سیٹ اپ کو لے کے دنیا بھر میں بھی گرو کر گئے اور اپنی جگہ پہ بھی وہاں قائم رہے جس حد تک ان کے لیے ممکن تھا. اور جہاں تک احمدیوں کا تعلق ہے تو آپ پاکستان بننے کے فوراً بعد سے تاریخ کا مطالعہ کرنا شروع کر دیجئے. آپ کو کوئی دہائی ایسی نظر نہیں آئے گی جہاں پر قادیانیت، احمدیت، مرزائیت ساروں کا ایک آبسیشن اور ایک سینڈروم بن کے ان کے سر پر مسلط نہیں رہی. اور ہر روز یہ کہتے ہوئے سوتے ہیں کہ ہم کلا کما کر دیں گے اور یہ خواب دیکھتے ہوئے نیند کرتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے بیدار ہوتے ہیں کہ ہم کلا کما کر دیا ہے. وہ کلا کما یہ ہے کہ کسی ایک دہائی بلکہ کسی ایک سال کی قانون سازی، ظلم، بربریت اور جھوٹ اور سماجی منافقت پوری نہیں پڑی اور احمدیت کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. اور اب وہاں لے آئے ہیں کہ وہ کہتے تھے جی کلیدی اسامیوں سے الگ کریں. پہلے دن سے 53 سے جو ہے قادیانیوں کو کلیدی عہدوں سے، کلیدی عہدے کیا تھے؟ چیف آف آرمی سٹاف، چیف عدلیہ کا چیف جسٹس اور ایگزیکٹو چیف یعنی وزیر اعظم اور صدر پاکستان. جن کلیدی عہدوں کی آپ نے 6-7 دہائیاں ڈھنڈورا پیٹ کے کہا کہ ان کو الگ کریں، اب ان کے سر میں جو کھے آپ ڈال رہے ہیں تو ایک لحاظ سے اچھا ہی ہوا پھر ہم الگ تھے. تو ان کلیدی عہدوں کے پلے کچھ نہیں چھوڑا. خیر اس کے بعد مطلب زمین پہ جو خاک اڑ رہی ہے وہ تو جگہ جگہ نظر آ رہی ہے، لیکن جو جو نعرہ لگاتے رہے وہ نعرہ بہرحال لعنت بن کے ہی مسلط ہوا ان کے اوپر. چمٹی سے پکڑ کر الگ رکھا. تو اب تقدیر ہے، مکافات عمل کہیے کہ چمٹی سے پکڑ کے خدا تعالیٰ کی تقدیر نے وہ کلیدی اسامیاں اور کلیدی عہدے اور کلیدی شخصیات آگے رکھی ہوئی ہیں کہ لو ان کے سر پہ خاک ڈالو، ان کے سر پہ جوتے مارو. یہ ملک ان کو تھما دیا گیا جو اس کے بنانے والے کے اشد معاند تھے، جو اس کو قائد اعظم کی بجائے کافر اعظم کہتے تھے، پاکستان کو ناجائز ولادت کا بچہ قرار دیتے تھے اور ان پھبتیوں اور جملے بازیوں پر فخر کرتے تھے. الٹی گنگا تو وہیں سے بہنی شروع ہو گئی کہ جب جماعت اسلامی اور احرار پاکستان کے وارث بنا دیے گئے. اور یہ کام افواج نے کیا، یہ کام اسٹیبلشمنٹ نے کیا اور بڑی ڈھٹائی سے کیا. یہ کام بھٹو نے کیا اور وہ سن 70 کی سیاست کا عمران خان ہی تھا. اقتدار اور طاقت کا سرچشمہ کمپرومائز کو سمجھتا تھا، لیکن بیان بازی یہ تھی کہ عوام اقتدار کا سرچشمہ ہے. دانشور جن کو لیفٹ کے سرخے پن کے بعد مقامی شناخت کی اشد ضرورت تھی، وہ ساتھ مل کر پاپولسٹ تشخص دیں گے، مگر اپنے اشتراکی عقائد کے باوجود موروثی سیاست پر چپ رہیں گے. اور یہ سب نے یہی کیا. جتنے بڑے بڑے نام آتے ہیں ان کے لیفٹ کے جو پیپل پارٹی کے حرام مغز سمجھے جاتے تھے، اور آج تک بھی یعنی فلسفی اشتراکیت سے کشید کر کے لائیں گے اور زرداری کو کے بیٹے کو مطلب بھٹو بنانے پہ چپ رہیں گے. اور دوسری طرف وہ مریم ان کے خانوادے کی وارث قرار پائے گی. پوری نون لیگ کے پاس ایسا بندہ کوئی نہیں ہے کہ جو پاکستان کو لیڈ کر سکے. اور عمران خان کا تو تسبیح جرم ہے اور یہ تسبیح اس کے گلے کو آئی ہے، آئے گی ابھی تو. ٹھیک ہے مطلب عوام اور یہ وہ، اب کی عوام ہم اس کھاتے میں نہیں ڈال سکتے. اب کی عوام تو سوشل اور پولیٹیکل سپلٹ ہے جس کو آپ عوامی سمندر کہہ رہے ہیں.
یہ سمندر ایک طرف نہیں ہے، یہ ہر طرف ہے. اب سندھ میں بھی ایک عوامی سمندر بیٹھا ہوا ہے، اور پنجاب میں 2 عوامی سمندر ہیں، مرکز میں 3-4 عوامی سمندر ہیں، کے پی کے کا اپنا عوامی سمندر ہے. اب اتنے سارے سمندر جو ہیں وہ کوئی ڈھنگ کا کام تو انہوں نے کیا کرنا ہے، وہ ایک دوسرے کی کینسلیشن کے لیے خدا نے پیدا کیے ہیں. تو یہ سارے دانشور جو تھے اشتراکی عقائد کے باوجود موروثی سیاست پر چپ رہیں گے. ادھر نواز شریف داڑھی والے باپ اور بھائی کے ذریعے مذہبی دھڑے گانٹ لیں گے، اور شہباز اور نواز کلین شیوڈ سیاستدان کے طور پر حکومت کریں گے اور حکومت سیکیور کریں گے. کھائی جاؤ بھی کھائی جاؤ، استاد دامن کے مصرے نے طریقہ تو بتا ہی دیا تھا. ضیاء الحق کی ضرورتیں پوری کرتے چلے جائیں اور اثاثوں کے پہاڑ بناتے جائیں. فوج نے سیاستدانوں اور ملانوں کا نام لے کر احمدی ٹاپ براس کو ادارے سے بین کر دیا، اور پچھلوں کے نام نصاب سے ضیاء نے کھرچ دیے اور کرنل سے آگے کا راستہ بلاک کر دیا. اگلی لاٹ ساری اب آپ کے سامنے ہے. آئی ایس پی آر اب سر پر ٹوپیاں رکھنے کے لیے دونوں ہاتھوں سے ان ٹوپیوں کو سنبھال رہا ہے، مگر سوتر کو چوہے کتر چکے ہیں. باجوہ ڈاکٹرائن اور عمران پروجیکٹ ٹھیکیداروں کی آخری فصل تھی. ہمسائے ذمہ داروں کے ساتھ اعلیٰ درجے کی کمینگی اور منافقت جاری رکھتے رہے، اور چین نے فیصلہ کن ترقی کر لی. انڈیا کی معیشت کا اب کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا، صرف گالیاں دی جا سکتی ہیں. طالبان آپ کے علاقوں پر دعویٰ رکھنے والی قوت بنے ہیں، اور بلوچستان کے اندر ایران کا نفوذ اور انویسٹمنٹ. جائے حیرت ہے کہ آئینے کے اندر آئینہ. زرداری سندھ پر مطمئن اور باقی پاکستان کو بیٹا بیٹا کہہ کر پکارتا ہے. وہ اب سن کے نا کہ میں سیزن سیاستدان ہوں، تو وہ سیزنڈ سیاستدان اب جو سوال آئے اس کو جواب، یعنی پوچھا سوال جاتا ہے اور بیٹا سے بات شروع کرتا ہے. وہ لڑکوں کے خود کو کنگ میکر سمجھتا ہے اور اپنا حصہ سندھ کو سنبھالنے کے چکر میں پکا سمجھتا ہے. بٹ گئی تھی دوستوں میں، کام میں اور عشق میں. ظہور احمد کا شعر ہے ہمارے دوست کہ بٹ گئی تھی دوستوں میں، کام میں اور عشق میں، ذات کے ٹکڑوں کو ایک دن جوڑ کر وہ رو پڑا. مملکت خدا داد اتنے ڈھیر سارے مفادات اور دھڑوں میں بٹ چکی، اور وہ سارے ٹھیکیدار ہیں جن کو سب کچھ مل گیا ہے. انہوں نے بنایا اور کمایا کچھ نہیں، اس لیے ان سب نے گنوانا بھی کیا ہے. یہ سب احمدیوں اور آغا خانیوں اور حقائق اور تاریخ کا سچا شعور رکھنے والے پاکستانیوں کی ملکیت تھا، مگر ان کو اجنبی بنا دیا گیا. متدین مزاج سچا پاکستانی ٹھڈے مار کر الگ کر دیا گیا، اور مفاد پرست حب الوطنی کے فریم میں جڑ کر دیواروں پر سجا دیے گئے. اب ان اتارے گئے ٹھیکیداروں کی اصل اور نسل کا امتحان ہے. وہ خود ہی بتا دیں گے کہ وہ کون تھے یا وہ کون ہیں. ہم اب صرف دیکھ سکتے ہیں. ظہیر مہاروی کا سرائکی شعر سنیں، جیندہ بھی وہ بنے پیا ساڑھے تو گیا نہیں. اب ان سارے گھڑی بازوں کی گھڑیاں ٹک ٹک کر رہی ہیں، مگر اب وہ رولیکس کی سوئیاں نہیں ہیں. وہ سماجی اور سیاسی حماقتوں اور سیاسی کوتا نظری کا ٹائم بم ہے. اس کی ٹک ٹک ہے تو اپنی رفتار پر، مگر وہ ردھم لگ بہت تیز رہا ہے. الیکشن، ممبری، کونسل، صدارت بنائے خوب آزادی نے پھندے. رولیکس بہت قیمتی ہے اور یہ ٹائم بم بہت مہلک ہے. ٹک ٹک البتہ دونوں کی ایک جیسی ہے. اب یہاں کوئی نہیں آئے گا. پڑھو خبریں اور سنو چینل. انتظار حسین کے افسانے کا جملہ ہے کہ پڑھو کلمہ محمد کا، خریدو حلوہ بیسن کا. کلمہ پڑھتے پڑھتے گھڑیاں اکٹھی کر لی ہیں. اب ان کی ٹک ٹک پر کان لگائے رکھیں اور انتظار کریں. اللہ حافظ رولیکس، اللہ حافظ پاکستان. یہ ہے جناب صورتحال. اس پس منظر اور لاہور میں جاری پیش منظر کے ہوتے ہوئے
کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو اب مختلف شکلیں اختیار کر کے مختلف مظاہر کی صورت میں وہی کچھ اب سامنے آئے گا جو بڑا سینت سینت کے رکھا ہوا تھا آپ لوگوں نے، اور جس کے اوپر پھدک پھدک پر کر جھوٹ بولتے ہوئے انتہائی ڈھٹائی اور انتہائی بے شرمی کو 50 سال تک اوڑھنا بچھونا بنائے رکھا. اب وہ آئین اپنی شکوں سمیت، وہ آئینی ادارے اپنی ریاستی جسٹیفیکیشن اور سپورٹ کے ساتھ، اور وہ کلیدی اسامیاں اپنی ٹرنیلی کے ساتھ ملک کا، آپ کا اور حالات کا منہ دیکھ رہے ہیں. اور عملاً اس وقت سب کے سب کھاؤں کدھر کی چوٹ بچاؤں کدھر کی چوٹ کا بہترین منظر پیش کر رہے ہیں. ہم اب کیا کہیں، جال سازی والی سچی جھوٹی قسم کی وہ ہمدردی جس میں پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس صرف نظر کرنے کا آپشن بھی نہیں چھوڑ رہے تھے. اتنے ننگے اور بےہودہ پن کے ساتھ، جیسے منہ چڑھانے والے انداز میں کود کود کے یہ ملائیت اور یہ سوفسطائیت اور یہ ریاستی بندوبست اور یہ سیاسی اٹھا پٹخ، یہ سب کے سب آپ کے سامنے ہی تھے. ان کے کرتوت بھی آپ کے سامنے ہیں. انہوں نے مانگے تانگے والی، اٹھائی گیروں والی پراپرٹی سمجھے رکھا ہے پاکستان کو. اب پاکستان ان کو اپنا آپ دکھا رہا ہے، اور خدا تعالیٰ کی تقدیر صاحبان نظر کو بیک گراؤنڈ میں اپنا کام کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان مظلوموں اور ان پسے ہوئے طبقوں کو جو پہلے ہی ان کی حرام کاریوں ہی کہیں گے، ان کا بہت دکھ اٹھا چکے ہیں، اب کوئی معجزہ ہو کہ وہ تو بچے رہے ہیں مگر ان کو اب بھگتنا پڑے، کیونکہ جنیاں تن میرے تے لگیاں تینوں ایک بھی لگے تو جانے. اللہ حافظ. السلام علیکم.